اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت بایزید بن سلطانی رحمت اللہ کے بزرگ اور ولی تھے۔ آپ بستان میں لوگوں کو درس دیتے تھے۔ ایک بار محلے میں ایک فاحشہ عورت آ کر بس گئی اور لوگوں کا ایمان خراب کرنے لگی۔ یہ بات حضرت بایزید بن سلطانی رحمت اللہ تک پہنچی کہ اگر ایسا رہا تو لوگ بھی بگڑنا شروع ہو جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اسے یا تو قتل کر دیں یا پھر اسے دھکے مار کے یہاں سے نکال دیں۔ آپ نے لوگوں سے اس عورت کی رہائش گاہ کا پوچھا اور خود اس کی رہائش گاہ کی طرف چل دیے۔ لوگوں میں کچھ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ خیر کرے۔ آج حضرت بایزید بن سلطانی فاحشہ عورت کے کوٹھے پر جا رہے ہیں۔ اگر یہ بھی وہاں پر گئے تو لوگوں کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کون کام کرے گا؟ جیسے ہی آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے دروازے پر دستک دی تو عورت نے سوچا کہ ایسا کون سا گاہک ہے جو دروازے پر دستخط دے رہا ہے، تو عورت نے آواز دی کہ اندر آ جاؤ۔ آپ حضرت اندر داخل ہوئے تو عورت نے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں اور آپ کدھر سے آئے ہو؟ حضرت بایزید بن سلطانی رحمت اللہ نے جواب دیا، تمہیں اس بات سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، کون آیا، کیوں آیا، تم اپنی صرف ایک رات کی قیمت بتاؤ۔ عورت نے قیمت بتائی، آپ نے ادا کی اور معاملہ طے ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اے عورت، اب تو وہ کرے گی جو میں کہوں گا، کہ اب تو پاک ہو اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آ جاؤ۔ اور دوستو، جیسے ہی وہ نہا کر پاک ہوئی اور کپڑے پہن کر باہر آئی تو آپ نے فرمایا اب تو نماز کی نیت باندھ اور نماز پڑھ۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو یہ مجھ سے کیا کام لے رہا ہے؟ تو حضرت بایزید بن سلطانی نے فرمایا کہ تمہارا معاملہ طے ہو چکا ہے، اب تو وہی کرے گی جو میں کہوں گا، کیونکہ تم نے یہ زبان کی تھی کہ میں وہی کروں گی جو اب آپ کہیں گے، کیونکہ میں تیری قیمت دے چکا ہوں۔ تو دوستو، اس عورت نے کہا کہ مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی آتی، کیونکہ کبھی پڑھی جو نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے پڑھتی جا۔ تو آپ نے نماز کی نیت باندھی اور وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی۔ اور آپ نے رکوع کیا تو اس نے بھی رکوع کیا۔ جب آپ سجدے میں گئے تو وہ بھی سجدے میں گئی۔ تو حضرت بایزید بن سلطانی رحمت اللہ رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ، یہاں تک لانا اس کو میرا کام تھا، اب اس کا دل بدلنا تیرا کام ہے۔ میں نے اسے تیرے سامنے جھکا کر اپنا کام پورا کر دیا ہے اور اب آگے تیرا کام ہے، تو جانے اور تیرا کام جانے۔ تو ناظرین، سجدے میں جانے سے پہلے تو وہ عورت فاحشہ تھی، لیکن جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ عورت ولی بن چکی تھی۔ تو دوستو، یہاں پر ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی کو گناہ کی وجہ سے اس سے نفرت کرنا اللہ کے ولیوں کا پیشہ نہیں، کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگو، میں توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ جب وہ کائنات کا رب کسی کے گناہ کی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں کرتا تو ہمیں بھی کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہارے جتنے بھی گناہ ہو جائیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو جائیں اور دنیا کی تمام ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں، میری رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ تو میری چوکھٹ پر آ اور مجھ سے معافی مانگ، میں تیری توبہ قبول فرماؤں گا۔ تو دوستو، یہ تھا اللہ کے ولیوں کا پیشہ، وہ اس طرح لوگوں کو اللہ کی راہ میں لایا کرتے تھے۔ تو دوستو، ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد اگر ہمارا کوئی دوست گناہوں میں مبتلا ہے تو ہمیں اس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بڑے پیار سے اللہ کی بارگاہ میں جھکانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، اپنے فیملی ممبر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ وہ بھی اس طرح کی معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کی تنواع کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتی ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔